عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جسے آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشے من تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رحمت سحر کا خصوصی سیگمنٹ دہن میں زباں تمہارے لیے۔ اسپیچ کانٹیسٹ ہوا کرتا ہے، مقابلہ تقریر، اور ہونہار طلباء کے مابین یہ مقابلہ یکم رمضان سے جاری و ساری ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج آخری کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہمارے کوارٹر فائنلز کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا، تو بہرحال جڑے رہیں۔ آپ کی ستائش اور جس طرح کے آپ فالو کر رہے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ دہن میں زبان تمہارے لیے کو تھینک یو ویری مچ، اس کے لیے ہم آپ کو ایکنالج کرتے ہیں۔ اور آج بھی 3 نوجوانوں کے مابین یہ مقابلہ ہوگا۔ جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے خدمت خلق، جو آخری شعر میں نے پڑھا علامہ اقبال کے اشعار میں، تو وہ اسی خدمت خلق کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور اس مقابلے کو جج کرنے کے لیے صاحبان علم و دانش پر مشتمل ہمارا جوری پینل، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں اور پہلے دن سے شریک سفر ہیں، آپ کی سرپرستی میں یہ ادب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلی شخصیت آشکار داور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آشکار بھائی؟ خیریت سے؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت جناب شاہد مسرور صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما تیسری شخصیت، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، رضوان زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ تینوں صاحبان علم و دانش، آپ تینوں منصفین کی اجازت سے ہم بڑھتے ہیں مقابلے کی طرف، اور پہلا جو کنٹسٹنٹ ہے آج ہمارا مقابلہ تقریر کا دہن میں زبان تمہارے لیے، محمد اویس، تشریف لائیے بیٹا، کم ٹو دی روسٹم اینڈ اسٹارٹ ڈیلیورنگ یور اسپیچ۔ 2 منٹس 30 سیکنڈز آپ کے پاس ہیں، 30 سیکنڈز ایکسٹرا بھی ہیں تاکہ آپ اپنی بات مکمل کر سکیں، اور آپ کا ٹائم اسمائل کے ساتھ، یس ریلیکس، اسمائل کے ساتھ اسٹارٹ کریں گے، اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ پیار و محبت، شفقت، حیثیت اور طاقت کے مطابق ان کی بھلائی کی کام کرنا خدمت خلق ہے۔ انسان کو اشرف المخلوق کا درجہ دیا گیا، اور یہ رتبہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہوں اور خدمت انسانیت کا جذبہ ہمارے دل میں ہو۔ تاریخ گواہ ہے، دنیا میں صرف ان اقوام نے بلند مقام پایا کہ جن کے افراد میں خدمت خلق کا جذبہ پایا گیا۔ الحمدللہ ہم اس تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہر قدم پر انسانیت کی خدمت کی۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب مہاجرین بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے تو انصار کا جذبہ ایمانی اور خدمت انسانیت کی بدولت اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور انصار کی مالی اور جسمانی قربانیوں کی بدولت ایک اچھا معاشرہ وجود میں آیا۔ اور قربان جائیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت پر کہ جنہوں نے انسانوں کو انسانیت کا ایسا جذبہ سکھایا کہ وہ مرتے دم تک اس دنیا سے پیاسے چلے گئے مگر دوسرے بھائیوں کی پیاس کا خیال رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کرام کو ظالم لوگوں سے آزاد کروایا، نہ صرف اللہ کی رضا بلکہ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ مانگی رقم یہودی کو ادا کر کے پانی کا کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دربار رسالت سے بار بار جنتی ہونے کی بشارت دی گئی۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ میرے پاس کوئی خاص عمل نہیں مگر میرے دل میں مخلوق خدا کے لیے نفرت نہیں۔ اللہ کی اپنی مخلوق سے محبت یہ ہے کہ اس نے عمل پر ہی نہیں بلکہ اس نے زن پر بھی جنت عطا کر سکے۔ صدر علی وقار، ایسے بہت سے چہرے آتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان مہربان کرداروں کی یاد سرگوشی بن کر کانوں میں گونجتی ہے جنہوں نے انسانیت کی بے لوث خدمت کی، چاہے وہ انسانیت کی خدمت کرنے والی مدر ٹیریسا ہو یا پاکستان اور دنیا میں جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی ڈاکٹر رودفا ہو۔
کہ جن کی بدولت پاکستان سن 1996 کو جزام سے پاک ملک قرار دیا گیا۔ صدر علی وقار، دنیا انسانیت نے ہمیں عبدالستار ایدھی جیسی عظیم شخصیت دی کہ جنہوں نے تڑپتی سکتی انسانیت کو سڑکوں سے اٹھا کر ایدھی شیلٹر ہوم مہیا کرتے گئے اور 22,000 لاوارث بچوں کے ولدیت خانے میں عبدالستار ایدھی کا نام ملتا گئے۔ اور عبدالقدیر خان جیسے انسان کا خدمت خلق جیسا جذبہ ہی تھا کہ انہوں نے غیر ملکی اعلی مراد کو ٹھکرا کر پاکستان آ کے اپنی تمام صلاحیتیں وقف کر کے اس کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتے ہوئے پاکستان کو ایٹمی ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا۔ صدر علی وقار، آج کل جہاں انسانوں میں دھوکہ دہی، اقربا پروری، لسانیت، جھوٹ، تعصبات عام ہیں، تو وہیں پر انسانیت کی خدمت کرنے والی تنظیمیں اور رفاع عامہ کے ادارے دن رات انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو یا روزگار مہیا کرنا، غرض ہے اگر کہیں انسانیت تڑپ رہی ہے تو کچھ مخیر حضرات اس کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر ضرورت حکومتی سطح پر وسیع پیمانے پر اقدامات کرنے کی ہے۔ جیسا دور فاروقی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانی فلاح و بہبود کے لیے جامع اقدامات کیے، حتیٰ کہ فرمایا خدا کی قسم اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا قیامت کے دن اس سے متعلق امت سے کچھ پوچھا جائے گا۔ آپ سب کی سماعت کا شکریہ۔ آپ کی تقریر کا بہت شکریہ، اور ان کے انداز میں، تلفظ میں جو بھی اگر غلطی ہوئی تو اس کی نشاندہی یقیناً ہمارے ججز کریں گے، لیکن جو کنٹینٹ میں ورسٹیلٹی تھی بہت امپریسو تھی، ماشاءاللہ، بیسٹ آف لک۔ دوسرے کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر دہن میں زبان تمہارے لیے ارسلان بھٹی تشریف لائیے اور موضوع یعنی کہ خدمت خلق پر تقریر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ چلیں جی، کمفرٹیبل ہیں آپ؟ چلیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ خدمت خلق سے اور کچھ ملے نہ ملے خدا ضرور ملتا ہے جناب والا، کیونکہ اسلام ہی وہ عالمگیر نظام ہے جو خود سے خدا تک کی منازل خدمت خلق کے ذریعے طے کرواتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی بابرکت آیات ہوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خوبصورت لمحات، خدمت خلق کی وجود کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سو دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں یعنی صحابہ کے اوصاف میں خدمت خلق کا ذکر یوں فرماتے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو کہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ فرما کر خود فاقے سے ہونے کے باوجود دوسروں کو ترجیح دینے کے عمل کو پسند فرماتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی خدمت خلق کا حسین مجسم رہی۔ آپ بے سہاروں، یتیموں اور کمزوروں کے مولا تھے۔ یہ آپ کی خلق پر شفقت و محبت ہی تھی کہ کہیں غلاموں کو آزاد کرواتے نظر آتے ہیں تو کہیں حضرت انس کو 10 سال کی خدمت کے عرصے میں اف تک نہیں کہتے، تو کہیں مسلمان کی نشانی خود بھی کھانے اور دوسروں کو بھی کھلانے کا بتلا کر سخاوت کی ترغیب دیتے ہیں، تو کہیں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ قرار دیتے ہیں۔ الغرض جناب والا، سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا ہو، یا مریضوں کی عیادت کرنی ہو، یا ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا ہو، یا غلاموں اور کمزوروں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہو، یہ سب ہمیں بتلاتا ہے کہ خدمت خلق دین کے ساتھ ساتھ زندگی کا بھی اہم فریضہ ہے کہ منزل کرے گی تلاش تجھے در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ رب کی رضا خلق خدا کی رضا میں ہے جناب والا، اسی لیے بارگاہ رسالت سے علم کے موتی چننے والے اسی کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ پھر چاہے حضرت عمر فاروق کا راتوں کو گشت کر کے خلق خدا کی مشکلات کو حل کرنا ہو، یا پھر حضرت عثمان غنی کا مہنگے داموں بیرے روما خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دینا ہو، یہ سب آپ کی شان کو زیبا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بھی ہے شکر۔ بہترین سیکنڈ اسپیچ کمپلیٹ ہوئی، ارسلان بھٹی تقریر مکمل کر چکے، اور تیسرے اور آخری کنٹیسٹنٹ آج کے مقابلے تقریر کے مجتبی اکرم تشریف لائیے۔ کم ٹو دی روسٹم
and start delivering your speech. 2 minutes 30 seconds ہے آپ کے پاس بھی اور 30 seconds extra. تیار ہے آپ ماشاءاللہ؟ مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کریں گے اور آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. کسی قوم کے زندہ قوم کہلانے کی سب سے بڑی دلیل یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس قوم کے افراد کے دل انسان دوستی کے بلند ترین جذبات سے معمور ہوں اور ان کا اپنا آپ خدمت خلق کے لیے ہر گھڑی تیار رہتا ہو. تو عالی وقار میں تاریخ کے اوراق کو پلٹتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ ہماری تاریخ نے ایسے عظیم شاہکار پیدا کیے ہیں جنہوں نے اپنی جان و مال کی پرواہ کیے بغیر خود کو خدمت خلق میں لگائے رکھا. تو آئیے ان شخصیات پر بات کرتے ہیں کہ جب انہیں دونوں جہانوں کی سربراہی ملی تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے اور خیر الناس من ينفع الناس جیسی حدیث ارشاد فرما کر خلق کو نفع پہنچانے والوں کو خیر کی نوید سناتے رہے کہ جب آپ کو حکومت ملی تو آپ ابو بکر صدیق بن گئے اور خدمت خلق کے لیے دونوں اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ جب آپ کو حکومت ملی تو آپ عمر فاروق بن گئے اور اپنا آپ خدمت اور بوڑھوں کا وزن اپنے کاندھے پر ڈال کر ان کی خدمت کرتے رہے کہ جب آپ کو حکومت ملی تو آپ عثمان غنی بن گئے اور مسلمانوں کے لیے کنویں کھدوا کر اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ علی المرتضیٰ بن گئے اور 3 دن کے روزے کے باوجود بھی اپنی افطار ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے رہے. تو علی وقار میں یہ سب دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. منصفین ذی وقار میرا قلم آج کے حالات دیکھ کر ہم سب سے یہ سوال کرتا ہے کہ آج کے انسان سے محبت، شفقت اور خدمت خلق کے ان احساسات کو کون بجھاتا رہا. اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان روشن ناموں کی سیرت کا مطالعہ کر کے خدمت خلق کے جذبے کو سیکھیں تاکہ اس سے ہمیں قرب خدا حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی اہمیت بیان فرمائی. کبھی سورہ ضحیٰ میں سائلین کو جھڑکنے سے منع فرمایا تو کبھی ان کی مدد کرنے کو اپنے مال پاک کرنے کا ذریعہ بتلایا. کبھی ایک مسلمان کی پکار پر دوسرے مسلمان کو لبیک کہنا لازمی قرار دیا تو کبھی ان کی مسائلین کی مدد کرنے والے کو مجاہد قرار دیا. غرض ہر حال میں خدمت خلق کے جذبے کو اول رکھا اور اس بات پر یقینی مہر لگا دیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. شکریہ. خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. تینوں تقاریر مکمل ہوئیں. مقابلہ تقریر دہن میں زباں تمہارے لیے. خدمت خلق آج کا موضوع رہا. ججز کی آرا بھی لیں گے اور آپ کو فیصلہ بھی سنائیں گے وہ کون خوش نصیب ہے جو رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا کوارٹر فائنلز تک. لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. دہن میں زباں تمہارے لیے سیگمنٹ ہے ہمارا خصوصی رحمت سحر کا. تینوں تقاریر آپ نے ملاحظہ کی. موضوع تھا آج خدمت خلق اور جانتے ہیں کتنا امپریس ہوئے کتنا متاثر ہوئے ہمارے ججز اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب. سر کیا فرمائیے گا؟ جی ماشاءاللہ مقابلہ ماشاءاللہ سے یک طرفہ مقابلہ تھا آج کا. اچھا. اور شاید اس کی وجہ سے ہمارے جو شرکاء ہیں یا مقابلے میں ان کی ایج ڈفرینس بھی ہمیں اچھا خاصا محسوس ہوا. صحیح. لیکن جو ہمارا اپنا اسائنمنٹ ہے ہم نے اپنے آپ کو اس تک محدود رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. انتظامی معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. خدمت خلق بہت اچھا موضوع ہے اور بیٹا اس میں خدمت خلق میں دیکھیں نا مخلوق کی خدمت. کس کی مخلوق؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے اور یہاں تک آگے حقوق اللہ چاہے تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. اور خدمت خلق کہتا ہے آدمی اپنی سیلف ڈیزائرز کو ختم کر کے یا روک کے دوسروں کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے خدمت خلق. واہ. ٹھیک ہے. اچھا محمد اویس صاحب آپ بیٹا آپ نے شروع میں کوشش کی موضوع کو ڈیفائن کرنے کی، پھر آپ ایک دم اسپیڈ میں آ گئے اور اتنی اسپیڈ میں آپ چلے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہاں آپ روکے کہاں چلے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ پازز بھی آپ ہمیں چاہیے تھے کہ پازز دیتے تھوڑا سا ہمیں بھی ساتھ لے کے چلتے. ہم آپ کی تجربہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. باڈی آپ کی بالکل سائلنٹ تھی مطلب آپ کا جسم اور آپ کے الفاظ ایک ساتھ نہیں چل رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تلفظ کی بھی آپ کی غلطیاں تھیں بہت ساری. صحیح ہے. ارسلان بھٹی آپ کو جیسے میں نے کہا کہ آپ کو ایج کے حوالے سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کافی کم بچے ہیں اور آپ ان کے مقابلے میں آئے ہیں. لیکن بہرحال میں نے کہا نا اپنے فرائض تک ہم اگر محدود رکھیں تو ایک اچھی ڈبیٹ کرو اسپیچ سننے کو ملی ہمیں. زبردست. بہت اچھی آپ نے کی. خدمت خلق سے
खुदा मिलता है। वाह वाह, बहुत प्यारी बात की आपने। और रब की रजा जो मैंने कहा खिदमत खल्क में, ये भी आपने अच्छा, वॉइस कंट्रोल आपको बहुत था, अच्छा वेरिएशन आपने शो किया, और आपने बॉडी लैंग्वेज का खूब इस्तेमाल किया। सही है ना, अच्छा रहा, अल्लाह आपको खुश रखे। मुश्तबा इकरम, आपने जो बताया कि एग्जाम्पल्स नहीं, मिसालें नहीं, अच्छा था। मुझे एक आज अच्छी चीज़ सुनने को मिली, हमेशा लोग कहते सदर ज़ी वक़ार, आज आपने कहा मुंसिफ़िन ज़ी वक़ार। वाह जी, तो एक अच्छा लगा हमें। आस्कर भाई थोड़ा सा मेरा इनपुट भी है इसमें, आप लोगों के साथ साथ मुंसिफीन वाला। ठीक है, जबरदस्त। मुझे मुंसिफीन के साथ जी वक़ार अच्छा लगा। वाह, और ये आप लोगों का वक़ार है, ऐसा है। अल्लाह आपके वक़ार को सलामत रखे माशाअल्लाह। तो मुकाबला खूब किया, लेकिन जब कहते हैं जंग में, मैदान जंग में जाते हैं तो नहीं देखते कि लड़ने वाले की हाइट कितनी है, उसका वजन कितना है, वो फिर मुजाहिद होता है। वाह वाह, तो तीनों मुजाहिदों ने अच्छी जंग लड़ी है, जबरदस्त, अल्लाह बेहतरीन सम अप किया आपने। शाहिद भाई क्या फरमाइए। आज ज़बर का बड़ा मसला रहा आपकी तकरीर ना बेटा उवैस, उसमें सशक्ति, बहबूद और जज़ाम पे आपने जिज़ाम कह दिया। इसी तरह आपने जो है वो तैयार, आपकी आखिरी तकरीर थी ना, अब्दुल करीम नाम है आपका, अकरम, मुज्तबा अकरम जी। तो तैयार, सनाते सुनाते को तो ज़बर, आज सब ज़बर रहे असल में, ज़ेर कोई नहीं हुआ। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं, उम्र वगैरह की तो बात अब ख़त्म होगी। अरसलान, आपकी सबसे अच्छी तकरीर थी आज, ठीक है, मेहनत और कीजिएगा। मेरा कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। मैं कहता हूं कि इंसान को अल्लाह ताला हासिल है, खो मत दो इसको, अल्लाह की ज़ात से दूर मत हो जाओ। उसकी रज़ा जो आपको रज़ा हासिल है, तभी तो अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है ना। खल्क जो है अल्लाह ताला की, वो सिर्फ इंसान नहीं है, जमादात, नबातात, हैवानात, सब अल्लाह की खल्क है। अहम बात, ठीक। सबकी खिदमत करनी है। पेड़ को, पौधे को पानी ना देना, ये भी जो है ना उसका हक मार देना है। जानवर को भूखा देखकर उसको ना खिलाना और खुद खा लेना। आप खाना खा रहे हैं, कोई जानवर आपके करीब आके बैठ गया, उसको हड्डी डाल दीजिए। अल्लाह की खल्क हर जगह, और हमने देखा दुनिया में, हमें नहीं कहना चाहिए कि मगरिब में ऐसा होता है, मशरिक में भी ऐसा होता है और होना चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला की खल्क की खिदमत कीजिए। बिल्कुल, दुनिया में हर चीज़ जो है अल्लाह की नेमत जो है, उसकी कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने जो नेमत दे दी उनकी भी कदर करें। तो हर चीज़ की कदर करना दुनिया में सीखिए, आपकी अपनी कदर और मंजिलत जो है वो बढ़ जाएगी। तकरीर अच्छी हुई है, ओवरऑल अच्छी हुई है। बेटा आप मेहनत करो, आपने ऐसी गाड़ी चलाई है आज कि इस पर चालान हो जाता है इतनी स्पीड पर। चले जी, और शाहिद भाई ने चालान कर दिया है, वो आपने जाने से पहले भरना है। भारत सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू गॉड विदाउट एनी डाउट। रिजवान जैदी साहब क्या फरमाइएगा। बिल्कुल उवैस, जिस तरह निशानदेही की बेटा, अंदाज तो अच्छा है आपका, ज़रा सा मुख्तलिफ है, एक ओरिजिनल अंदाज मुझे लगा आपका, लेकिन वही वाली बात है कि आपका जो मवाद था, अब तो मोबाइल में भी स्टॉप वॉच सब मौजूद है ना, तो मवाद जब 2.5 मिनट का आपको टाइम दिया, तो ज़रूरी है कि तकरीर 3 मिनट की ही तैयार की जाए। वो तो 30 सेकंड यहाँ आपको एक्स्ट्रा मिल गया, वरना कहीं भी नहीं मिलते ना। तो 2.5 मिनट का मवाद तैयार होना चाहिए, जो आपको बुनियादी। तो लग रहा था मवाद मुकम्मल करने के लिए आपने जो दौड़ाई है गाड़ी, तो कहीं इट मे बी वन ऑफ द रीजंस, पलट कर ना देखा बाहर, एक ये चीज रही। अच्छा अरसलान बेटा, वही वाली बात है कि शायद आप तमाम जो आपके भी अकाबरीन हैं वो दुश्मन ना समझ लें। आपकी जानिब से जितने लोग आ रहे हैं वो बस फ़ाइलात पर हैं। तो मैं बहुत बाकी भी आपको समझा दूंगा। देखें, किसी भी एक आवाज़ का एक झोल होता है ना, उसका एक रचाव होता है। अगर मैं यहाँ लेके जाऊं और मैं फिर यहाँ आके बात करूं तो ये बहुत बुरा लगता है। सही, एक आवाज का एक लोच है ना, उसका जरा सा ख्याल रखें। और यानी रिजवान भाई आप कह रहे हैं वेरिएशन में भी बैलेंस जरूरी, बैलेंस होना चाहिए ना। अगर आप वॉल्यूम 10 से वॉल्यूम 1 पर आएंगे ना तो झटका लगेगा। बेहतरीन। तो मुज्तबा आप जब मैं अरसलान की बात कर रहा हूँ, अरसलान की बात कर रहा हूँ, तो बेटा जरा इसको देख लिया, मोनोटोन हरगिज ना हो। और मुज्तबा, शुरू में तो आप बिल्कुल एक साकित वजूद के साथ आपने बस एक फोकस कर लिया था, बॉडी लैंग्वेज पे जरा सा काम कीजिए। और मोहर जो है वो जहाँ तक है वो मोहर लगा, मुअन्नस में आती है, वो मुज़क्कर के सीगे में आप एक जगह ले गए थे। लेकिन बहरहाल ठीक है, आप लोग सीखने के मराहिल से गुजर रहे हैं, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। ठीक, और किसी ने दिल छोटा नहीं करना है। जो बातें सिखाई जा रही हैं वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, और फैसला मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। लेकिन फैसला सुनाने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं अपने स्पॉन्सर्स का, जिनकी मोहब्बतें शामिल हाल हैं और उनकी तरफ से तारीफ हमारे बच्चों के साथ जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सैलानी स्पाइसेस, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी तरफ से तारीफ हमारे नौजवानों के साथ जाएंगे। एजुकेट पब्लिकेशंस का बहुत शुक्रिया, इनकी तरफ से भी गिफ्ट हैम्पर्स हैं। क्रिस ब्यूटी का बहुत शुक्रिया, ये
بھی ہمارے اسپانسرس ہیں, ان کی طرف سے بھی تحائف ہیں. فے ٹیشوز کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی تحائف ہمارے بچوں کے ساتھ جائیں گے. مرحبا گل بہار کی طرف سے بھی انشاءاللہ گفٹ ہیمپرز ہمارے ان نوجوانوں کے ساتھ جائیں گے. دا آسٹرچ کا بہت شکریہ, اور آپ کے ساتھ ساتھ روح افزا کا بہت شکریہ, اور ان کے ساتھ ساتھ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا آپ کی طرف سے بھی تحائف ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہیں. خورشید فینس کا بہت شکریہ, ان کی طرف سے بھی گفٹ ہیمپرز ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ میٹرو ملن کا بہت شکریہ. تمام اسپانسرز کا ہم دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں جناب سہیل شمس صاحب کا, جن کی طرف سے گرینڈ کیش پرائسز اناؤنس کیے گئے ہیں ان فائنلسٹ کے لیے جو انشاءاللہ گرینڈ فنالے میں تقاریر پیش کریں گے اور ون کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ان کو گرینڈ کیش پرائسز دیے جائیں گے. وائلڈ وینچر واٹر پارک کا بہت شکریہ, جن کی طرف سے 1 لاکھ روپے کی ممبرشپ اناؤنس کی گئی ہے فائنلسٹ کے لیے. تمام اسپانسرز کا ایک بار پھر تہہ دل سے بہت شکریہ. اور اب سناتے ہیں آپ کو آج کا رزلٹ, جو فیصلہ ہے. یقیناً تقریباً جو آرا تھیں ججز کی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا, تو آج کا یہ آخری کوالیفائنگ راؤنڈ جیت کر کوارٹر فائنلز کے لیے رسائی ممکن بنانے والے نوجوان کا نام ہے ارسلان بھٹی. آپ کو بہت مبارک ہو, کانگریچولیشنز, اور امید ہے جو باتیں سمجھائی گئی ہیں آپ اور بہتر تیاری کے ساتھ کوارٹر فائنلز میں آئیں گے. تینوں منصفین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. صحت مند پاکستان نعمت افطار کا خصوصی سیگمنٹ ہے, ضرور جوائن کریں. یہاں پر ریناؤنڈ ڈاکٹر, بین الاقوامی شہرت کے حامل ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں. آپ ان سے شیئر کرتے ہیں اپنی میڈیکل پرابلمس, اور وہ دیتے ہیں آپ کے کوسچنس, آپ کے کیوریز کے آپ کو تسلی بخش جوابات 4 سے 4:30 کے درمیان. یہ ہمارا خصوصی سیگمنٹ صحت مند پاکستان کے نام سے ہوا کرتا ہے. کانٹیکٹ نمبرز اس وقت بھی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں, اور اس وقت بھی موجود ہوں گے. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وداؤٹ چارجنگ اینی فی, وداؤٹ اینی فی آپ ہم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جوابات ملیں گے. آپ جانتے ہیں بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے آپ کے پسندیدہ ہوسٹ, ورسٹائل ہوسٹ ARYQ TV جناب رئیس احمد, علم و علماء کے ساتھ. بس یہ فکر آپ کی ساتھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتے ہوئے دہن میں زبان تمہارے لیے سے آپ کا میزبان سمیر احمد رخصت لے رہا ہے کہ گفتار لاجواب ہے, کردار بے نظیر, حامی ستم زدوں کا, یتیموں کا دستگیر, حلقہ بگوش اس کے ہیں, کیا شاہ کیا فقیر, انسان رہ سکے گا نا انسان کا اسیر, کیوں بھوکا رہے گا خود وہ جہاں کو کھلائے گا, وہ نور ظلمتوں کو اجالے بنائے گا, ارض و سما بنے ہیں اسی نور کے طفیل, اور تارے چمک رہے ہیں اسی نور کے طفیل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو